السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو کیسز کے حوالے سے، ایک سابق فوجی عامر کے حوالے سے اور دوسرا بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ بات کریں گے سابق فوجی عامر صدر جنرل پرویز مشرف مرحوم، ان کے سنگین غداری کیس میں اسلام آباد کے خصوصی عدالت نے ان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس بینچ کا حصہ تھے مرحوم جسٹس وقار سیٹھ، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی پرویز مشرف کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ اس کے بعد وقار سیٹھ صاحب پہلے انتقال کر گئے اور پرویز مشرف صاحب بعد میں، لیکن خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر رکھا تھا۔ پھر اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کیا گیا تھا، اور آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پرویز مشرف کی جانب سے سلمان صفدر ایڈوکیٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جو بہت سارے فوجداری مقدمات میں عمران خان کی بھی وکیل ہے، اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر کے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کی سزا بحال کر دی۔ اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ جس جج نے فیصلہ سنایا تھا ان کو بھی مرے ہوئے سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور جس بندے کو، جس سابق فوجی عامر اور صدر کو فیصلہ اس کے اگینسٹ فیصلہ آیا تھا، اس کو بھی مرے ہوئے تقریباً سال ہونے کو۔ دونوں زمین کے اندر ہے، دونوں انتقال کر گئے، اور سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا اور آج بحال کر دے، تو اس سزا کا کوئی ریلیف تو ہے نہیں، یا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب بڑھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک بہت بڑا بگ تھرو سامنے آ گیا ہے، اور وہ بگ تھرو یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کہ ملک بھر میں لاپتہ افراد تو ویسے بھی ایک سسٹم ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح اٹارنی جنرل نے کل سپریم کورٹ میں اپنا ایک جو مسنگ پرسن کمیشن ہے اس کے رپورٹس جمع کرایا، تو اس میں تقریباً 3,500 خیبر پختونخوا، 2,500 جو ہے اس میں بلوچستان، اور اس کے بعد پنجاب، سندھ اور کشمیر سے بھی لوگ لاپتہ ہے، لیکن یہ 2 صوبے جو ہے یہ پہلے نمبر پہ تھے۔ لیکن ملک بھر میں مختلف تعلیمی اداروں سے، درسگاہوں سے بلوچ سٹوڈنٹس کو اٹھایا جاتا تھا، پچھلے یہ 1.5 سال کا 1 مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے خلاف یہاں پہ اسلام آباد میں ایمان مزاری ایڈوکیٹ، جو کہ ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ہے، اور ایمان مزاری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہے، وکیل بھی ہے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ڈیفنس، وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر کو بھی طلب کیا تھا۔ پرائم منسٹر نے اپنا وہ وزٹ ایکسٹینڈ کر کے دبئی میں تھے تو وہ نہیں آئے، جو وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی وہ آئے تھے، اور انہوں نے عدالت کو یہاں پہ بتایا تھا۔ خیر یہ تو جو رپورٹس تھے، لیکن عدالت نے کہا تھا کہ کمپریہنسو رپورٹس بھی جمع کرانے اور لوگوں کو بازیاب کرانے۔ تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو فگر آؤٹ کیا گیا، جو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 68 جو سٹوڈنٹس ہیں، جو مختلف طلبہ ہے، جو مختلف یونیورسٹیز سے یا تعلیمی درسگاہوں سے لاپتہ ہوئے تھے، اس میں مختلف مرحلہ وار جو ہے 54 افراد وہ اس وقت واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، جبکہ 12 اٹارنی جنرل نے کہا کہ 15 افراد باقی ہے، لیکن ایمان مزاری نے کہا کہ ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس میں 12 لوگ جو ہے وہ ابھی تاحال لاپتہ ہے۔ اس پہ دوسرا یہ کہ ایک بلوچ خاتون سیم دین بلوچ ہے، انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ
عدالتی حکم پہ اور پھر وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی، یہ نگران سیٹ اپ نے وفاقی جو اس کے وزیر تھے فواد حسن فواد کی سربراہی میں، اور جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم جو لیٹسٹ اپڈیٹ سے یعنی کہ 10 سال سے کم عرصے والے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کا ریکارڈ ہم دے سکتے، لیکن اس سے زیادہ جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو سیمی ڈین نے عدالت کو بتایا کہ اب جو 15 12 20 سالوں سے لاپتہ ہے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کے آج تک جو ہے وہ جو ہمارے والدین ہیں وہ مرتے وقت بھی اپنے لاپتہ بچوں کو یاد کرتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 15 سال ہو یا 10 سال ہو یا 20 سال ہو، اگر مرے ہیں تو بھی بتا دے، اگر زندہ ہے تو بھی بتا دے، اور یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ دوسری جانب یہ کہ اس میں سے جو 68 میں سے 54 آ گئے، 12 افراد ابھی تاحال لاپتہ ہے، وہ بھی آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بھی سوالات ہے کہ ایک فیروز بلوچ جس کے پٹیشن یہاں پہ تھی، وہ اسلام آباد سے یا راولپنڈی سے لاپتہ ہو گیا تھا، ایرڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس پہ پھر جب وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ وہ بازیاب ہو چکا ہے، اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے، تاہم ایمان مزاری کے مطابق کہ آج بھی ان کے گھر سے جب ہماری بات ہوئی، ان کے والدین سے پوچھا تو فیروز بلوچ گھر تک نہیں پہنچا، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی استفسار کیا کہ کیا آپ صرف ریلیز کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ گھر تک بھی پہنچا رہے۔ تاہم جو سیمی دین بلوچ ہے ان کی بات پہ بھی عدالت کو یہاں پہ عدالت نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ چھوڑ رہے چھڑا رہے ریلیز کر رہے ان کو ان سے سی ٹی ڈی والے ہو یا دیگر جو اسٹیٹس کے ادارے ہیں سیکیورٹی کی، وہ لوگوں سے بیانی حلفی لیتے ہیں کہ جب آپ کی بازیابی ہوتی تو آپ نے کچھ نہیں کہنا، تو اس پہ بھی عدالت کی جانب سے ریمارکس ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون اور عدالت کو مانتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس ملک میں جو پاکستان ہے معاشی مسائل کا شکار ہے، پاکستان جیسے ملک کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ معاملات جو ہے ریاست کو دیکھنی چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ جو پریس کلب کے باہر ایک دوسرے دھرنے کو بٹھایا گیا ہے، اور وہ دھرنا بلکہ بلوچستان میں ایک عام لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے ڈیتھ سکواڈ، جو لوگوں کو مارتے ہیں، تو کہا گیا کہ ڈیتھ سکواڈ کے لوگ اس دھرنے میں شامل ہو سکتے ہیں، ابھی تو غیر مسلح ہے لیکن دمکایا جا رہا ہے، جو مسنگ پرسنز کے جو خواتین بڑی تعداد میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، جو صحافی ان کو ان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے اپنی رپورٹس کرے تو ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ ڈیتھ سکواڈ خود نام ہی یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے، لیکن اب جو 12 لوگ ہیں اس پر بھی عدالت نے کہا کہ آئندہ وزارت عظمیٰ کے جو آفس ہے، وزیر اعظم آفس، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، یہ بیانی حلفی جمع کرائیں گے اور کہیں گے جو ہائی آفیسز ہیں کہ آئندہ کوئی بندہ جو ہے وہ بازیاب لاپتہ نہیں ہوگا جبری طور پر، اور یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کیس میں کسی کرمنل کیسز میں ملوث ہے تو اے ٹی سی عدالتیں ہیں، دیگر کورٹ سے آپ ان کو پروسیڈ کریں، آپ ان کے خلاف مقدمات بنائیں، آپ ان کی سزاوار کریں، نہ مجھے نہ اس عدالت کو اور نہ ہی یہ جو دوسرا سائڈ ہے یعنی کہ جو پٹیشنر سائڈ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا اب جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کی بازیابی سے متعلق رپورٹس بھی عدالت کو جمع کرائیں گے، ان کی بھی بازیابی کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں جو مظاہرین بیٹھے ہیں پریس کلب کے باہر ان کے پرامن مظاہرین کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے، ان کے جو انتظامات دیگر جو سہولیات فراہمی کا بھی اسی عدالت نے گزشتہ سماعت پہ ایک دوسری درخواست پہ ان کو مراعات کا حکم دے دیا تھا کہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کرے۔ اب یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس کی آئندہ جو سماعت ہوگی وہ 13 فروری کو ہوگی، لیکن امید یہ ہے کہ جو 12 افراد جو 12 اسٹوڈنٹس ابھی تاحال رہ جاتے ہیں وہ بھی اپنی گھروں کو لوٹ جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔